ان سمتوں کا انتخاب ہوا تھا سورج کی گردش کے ساتھ، یعنی اگر اردو یا عربی کی بات کروں تو جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اس جگہ کو مشرق کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ مشرق کے لفظی معنی ہے کوئی چیز جس سے روشنی نکلے یا پھر کوئی چمکدار چیز، اور اسی طرح جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اسے مغرب کا نام دے دیا گیا، کیونکہ مغرب کا لفظی مطلب ہے گہری رنگت کا، یا پھر جذب کر لینے والا، یا پھر کھینچ لینے والا۔ لیکن لفظوں کی یہ لاجک آپ کو صرف عربی یا اردو میں ہی نہیں بلکہ انگلش میں بھی نظر آئے گی۔ مثلا مشرق کے لیے استعمال ہونے والا انگلش لفظ ایسٹ دراصل قدیم پروٹو انڈو یورپین لفظ اوستوس سے نکلا ہے، جس کا لفظی معنی ہے کوئی چمکدار چیز یا پھر وہ جگہ جہاں سے روشنی نکلے۔ اور مغرب کے لیے استعمال ہونے والا انگلش لفظ ویسٹ بھی پروٹو انڈو یورپین لفظ ویستوس سے نکلا ہے، اور ویستوس کا لفظی مطلب بھی گہرا یا جذب کر لینے والا یا پھر اپنے اندر کھینچ لینے والا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو مشرق اور مغرب کے متعلق کچھ بہت ہی خاص بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو سمتوں کی سمجھ آ گئی تو دروازے خود بخود آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس پروجیکٹ کے اندر میں نے آپ کو ایزٹیکس کے متعلق بھی بتایا تھا۔ 15ویں صدی میں میزو امریکہ یعنی آج کے میکسیکو، گواٹے مالا، ایل سیلواڈور اور ہونڈوراس میں رہنے والی ایک تہذیب، یہ لوگ مشرق اور مغرب کو مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ مثلا ان کے مذہب کے اعتبار سے مغرب خدا کی بنائی ہوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارا پانی اور بہت سارا دھواں ہے۔ لیکن مغرب کی یہ مذہبی اہمیت صرف ایزٹیکس کے ہاں ہی نہیں تھی، اینشینٹ ایجپشنز بھی کچھ ایسا ہی کہتے تھے۔ اس وقت 3 فرعونوں کے مقبرے ایسے ہیں کہ جن کی دیواروں پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ان 3 فرعونوں کے نام ہیں ریمسز 8، ہورمہب اور سینچدیم، اور اس کتاب یا اس ٹیکسٹ کو ایک بہت ہی دلچسپ نام دیا گیا ہے، دی بک آف دا گیٹس، یعنی دروازوں کی کتاب، جس میں سورج کے رات کے سفر کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ وہ مغرب سے دوات نام کی ایک جگہ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن صرف ایزٹیکس یا ایجپشنز ہی نہیں، دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک مذہب یہودیت میں بھی مغرب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ان کے مطابق مغرب کے ذریعے خدا تک جایا جا سکتا ہے۔ اور صرف یہودیت نہیں بلکہ عیسائیت میں بھی مشرق وہ جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں سے انسان اس دنیا میں آیا تھا، اور یہ بات ان کی دی بک آف میتھیوز 24:27 میں لکھی ہوئی ہے کہ جیسے روشنی مشرق سے نکل کر مغرب میں جاتی ہے ویسے ہی آدمی کا بیٹا بھی مشرق سے نکلے گا۔ اور عیسائیت میں بھی مشرق کا یہی مذہبی تقدس ہے، جس کی وجہ سے ان کے زیادہ تر چرچز کے منہ مشرق کی طرف ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی جو کچھ بھی آپ کو سمتوں کے متعلق بتایا، آپ نے اس میں ایک بہت اہم بات نوٹ کی کہ ان تمام باتوں میں شمال اور جنوب کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اوریجنل سمتیں شروع سے لے کر آج تک صرف 2 ہی رہی ہیں، مشرق اور مغرب۔ شمال اور جنوب یعنی نارتھ اور ساؤتھ یہ تو بہت بعد کے الفاظ ہیں، اور یہ دونوں الفاظ پروٹو انڈو یورپین نیا اور سیو سے نکلے ہیں، جس میں نیا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لیفٹ، یعنی اوریجنل سمت مشرق ہی ہے، بس اس کے لیفٹ کا نام نارتھ ہے، اور ساؤتھ نارتھ کے الٹ کا نام ہے۔ اوریجنل سمتیں شروع سے صرف 2 ہی تھیں، مشرق اور مغرب، باقی 2 تو صرف ان کے دائیں اور بائیں کا نام ہے۔ یہ لاجک صرف انگلش زبان میں ہی نہیں بلکہ عربی یا اردو زبان میں بھی ہے، اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اس چیپٹر کی سب سے اہم بات ہے، اور یہ بات اس مذہب سے ہے جو اس ریسرچ پروجیکٹ میں سب سے زیادہ مددگار رہا ہے، سب سے زیادہ اوتھینٹک رہا ہے، اور یہ بات اس مذہب کی بھی سب سے اہم کتاب یعنی قرآن کریم میں ہے۔ قرآن پاک کی عربی میں شمال کا لفظ کم سے کم 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ اس لفظ کا صرف ایک ہی مطلب ہے، کسی چیز کا لیفٹ سائیڈ یا کسی چیز کا بائیں۔ مثال کے طور پر
سورہ اعراف جہاں شیطان نے کہا کہ میں ان کے دائیں سے بھی ان پر حملہ کروں گا اور ان کے شمال سے بھی یعنی ان کے بائیں سے بھی۔ سورہ نحل جہاں مخلوقات کے سائے جھک کر سجدہ کرتے ہیں دائیں اور بائیں یعنی یمین اور شمال۔ سورہ کہف جہاں اصحاب کہف کا سورج طلوع ہوتے وقت ان کے غار کے دائیں طرف جھکتا ہے اور غروب ہوتے وقت ان کے غار کے شمال سے یعنی بائیں طرف سے۔ سورہ کہف جہاں اصحاب کہف کروٹیں بھی لے رہے ہیں دائیں اور بائیں یعنی یمین اور شمال۔ سورہ سبا جہاں قوم سبا کے پاس دو باغات تھے، ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں یعنی یمین میں اور شمال میں۔ سورہ قاف جہاں انسان کی جان نکالنے والے دو فرشتے، ایک اس کے دائیں طرف بیٹھتا ہے اور ایک اس کے بائیں طرف یعنی اس کے یمین میں اور اس کے شمال میں۔ سورہ حاقہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی ان کے شمال کی طرف سے۔ شمال اور جنوب یہ بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ صرف کسی چیز کے لیفٹ اور رائٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اوریجنل جگہ، اوریجنل سمت عربی میں بھی قرآن میں بھی صرف مشرق اور مغرب ہی ہے۔